الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 62 اور 63۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی، کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں، نبی جو ہوتے ہیں یہ عقیدہ سمجھ لیں، یہ اللہ کے اوتار نہیں ہوتے، وہ صرف مبلغ اور داعی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی ہے کہ میں تو تمہیں صرف اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغامات، ربی، اپنے رب کے۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ تصور جو ہے یہ پختہ ہو جائے۔ دیکھیں، جب ہم رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں، سبحانہ ربی، میرا رب، اس اللہ کو اپنا رب سمجھیں اور کبھی اس کی لذت کو محسوس کریں، پیار اور محبت کے ساتھ، عشق اور محبت میں ڈوب کر کہیں سبحانہ ربی، پاک ہے میرا رب، عظیم عظمتوں والا۔ پھر دیکھیں اس ربی کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، کتنا ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، میں تو اپنے ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں زمین پر، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جس قوم کی طرف آئے ہیں، جن انسانوں کی طرف آئے ہیں، وہ ان کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ انصح، خیر خواہی کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ انہیں علم عطا فرماتا ہے، اس لیے وہ علم جانتے ہیں جو انسان نہیں جانتے۔ ان کے پاس علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، احکامات، علم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے کسی نبی کے علم کو اپنے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کریں۔
ہر نبی کا علم انسانی عقل اور سمجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ کچھ نادانی کرتے ہیں لوگ کہ نبی کے علم کو اپنے عقل اور اپنے علم کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تمہارا علم تھوڑا ہے، تمہارے عقل کا ترازو چھوٹا ہے، اس میں اللہ کے نبی کا علم سما ہی نہیں سکتا، کیسے تولوگے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہذا میری بات کو مان جاؤ، تمہارا اسی میں بھلا ہے، تمہاری اسی میں خیر خواہی ہے، تمہاری اسی میں کامیابی ہے۔ اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آیت نمبر 63۔ کیا تم اس پر حیرت کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم میں سے ہی ایک مرد کے ذریعے نصیحت پہنچی؟ یہ بڑا مسئلہ رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہم ہی میں سے ہماری طرح کا ہی انسان ہے، بظاہر تو وہ ہماری طرح کا ہی انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں نبی، اور سارے نبی جتنے بھی آئے انسانوں کی طرف وہ سب ہی بشر ہیں، لیکن وہ بشروں میں سے اعلیٰ بشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہیں، اور نبیوں میں پھر رسول جو ہیں وہ افضل ہیں، اور رسولوں میں پھر وہ اولو العزم رسول جو ہیں وہ افضل ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ یہ ساری ایک ترتیب ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے مطابق عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ انسان ہوتے ہیں، وہ انسان ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ چھوٹا مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور وہ اللہ کا نبی اور رسول ہو، یہ بہت بڑا مقام ہے، اسے عام انسانوں کے ترازو میں رکھ کر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عام انسانوں سے بہت افضل ہوتے ہیں، لیکن ہوتے انسان ہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو حضرت قوم نوح نے کہا دیکھو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس پر انہیں بڑا تعجب ہوا۔ تو ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے سے آگاہ کر دوں، میں تمہیں ڈرا دوں کہ اگر تم اچھے راستے پر چلو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں انعامات اور کامیابیاں ملیں گی، اگر تم برا راستہ اختیار کرو گے، شیطان والا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور ان کا ڈرانا کس لیے ہے؟ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم تقوی والی راہ اختیار کرو، اس لیے ڈرانا ہے۔
اور پھر یہ ڈرانا اس لیے ہے تاکہ تقوی والی راستہ اختیار کرو۔ تقوی والا راستہ کیوں اختیار کرو؟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ اگر ہر بندے نے اللہ کے رحم و کرم سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے پھر جی نیک کام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ نیک کام اس لیے ہے کہ نیک کام وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم تقوی والا راہ اختیار کرو، نیکی والا راستہ اختیار کرو۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر فضل و کرم کیا جائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نیکی اس لیے کی جاتی ہے کہ نیکی اللہ کے فضل و کرم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جائے گا ہر بندہ جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب ہر بندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر نیکی کیوں کی جائے؟ نیکی اس لیے کی جائے کہ نیکی اللہ کے فضل و کرم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک چین بنتی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ کچھ لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے ڈراتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں، نیکی والا راستہ اختیار کریں، تقوی والا راستہ اختیار کریں۔ تقوی والا راستہ کیوں اختیار کریں؟ تاکہ ان پر رحم کیا جائے، ان پر فضل و کرم کیا جائے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔